تم بہت پریشان ہو، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو اور شدت سے دعائیں کرتے ہو۔ تو سنو، ایک لڑکی جو ہمیشہ تہجد پڑھتی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی، بتا دوں کہ وہ نماز میں مسلسل دعا کرتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اللہ کے سامنے روتی بلختی کہ اے اللہ، مجھے اس شخص سے نواز دے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کبھی نصف رات کو اٹھ کر روتی اور سجدوں میں گھنٹوں دعائیں کرتی رہتی۔ وقت تھا کہ آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے تمام گھر والے اس رشتے سے ناخوش تھے۔ اس نے کئی دفعہ سوچا کہ میں ان کے خلاف جا کر نکاح کر لوں، مگر اس کی تعلیم قدم روک لیتی تھی کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس نے خود سے عہد کر لیا کہ میں حلال طریقے سے اس شخص کو حاصل کروں گی۔ اللہ نے مجھے دے دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اسے رب کا فیصلہ سمجھ کر بھول جاؤں گی، مگر میں اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کا یقین اللہ پر مضبوط تھا۔ اس نے اللہ سے ایک ضد باندھ لی کہ اللہ، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو تو اسے عطا کر دے، اگر نہیں تو تو میرے لیے جو بہتر ہے اس سے نواز دے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا رشتہ کہیں دوسری جگہ تلاش کرنا شروع کیا۔ بالآخر اس نے اپنے والدین کا بھرم رکھنے کے لیے رشتے والوں کو آنے کی اجازت دے دی، مگر اس کے باوجود بھی اس کا یقین اپنے رب پر بندھا رہا کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہے، اللہ کسی نہ کسی صورت میں عطا تو ضرور کرے گا۔ رشتے والے آئے، انہوں نے اسے دیکھا اور پسند بھی کر لیا۔ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ آج اس کے لیے قیامت سے بھی سخت دن تھا۔ اس نے اس دن کی کبھی توقع نہ کی تھی۔ جب رات اپنے آدھے حصے پر پہنچ گئی تو وہ بستر سے اٹھی اور وضو کیا، مصلی بچھایا، سجدے میں گر پڑی۔ پھر کیا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ سسکیوں کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ بڑی شدت سے اس نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، یہ میرا یقین ہے تجھ پر کہ تو اب بھی میرے لیے کوئی معجزہ ضرور کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ سارا نظام تیرے ہی حکم سے تو چلتا ہے، پھر میں کیسے مان لوں کہ تو میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے لیے خود کو حرام کی طرف جانے سے روکا۔ میں تجھ پر بھروسہ کر کے اپنا فیصلہ تیرے حوالے کر دیا۔ کیا تو نے مجھے بدلے میں یہی عطا کیا ہے؟ اگر یہی تیرا فیصلہ ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ چل تو جو چاہے کر، میں اب تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ وہ نہ جانے کب تک سجدے میں اللہ سے شکوے گلے کرتی رہی اور اسی جا نماز پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت ہرا بھرا باغ جس میں وہ ٹہل رہی ہے اور اس کے پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسی مصلی پر پایا۔ اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا، چہرے پر اداسی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے میری سن لی ہے، اب سب بہتر ہوگا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد چائے کی طلب اسے کچن تک لے گئی۔ باقی سارے گھر والے بھی جگ چکے تھے۔ اس کے ابو اٹھے اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ آج کی صبح اسے کچھ پیغام دے رہی تھی۔ اس کے والد محترم تشریف لائے، ان کے چہرے سے اداسی صاف جھلک رہی تھی، مگر یہ اداسی کسی کی خوشی کا سبب بننے والا تھا۔ یہ کسی خبر تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے آ کر یہ غمگین خبر سنائی کہ لڑکے نے خود اس شادی سے انکار کر دیا ہے، اس کے گھر والے شرمندہ ہیں، اس بات پر معافیاں مانگ رہے ہیں، مگر لڑکا راضی ہی نہیں ہو رہا۔ اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بے جان چیز میں روح پھونک دی گئی ہو۔ اس نے فوراً مصلی کا رخ کیا اور شکرانہ ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے والدین نے خود اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم اپنی پسندیدگی کا اظہار کرو، ہم سب اس پر راضی ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ شخص اس کے سامنے اس کا محرم بن کر بیٹھا تھا اور وہ دلہن کے لباس میں بیٹھی اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ تسبیح اس کے زبان پر جاری تھی۔ آج اسے وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا جسے اس نے کئی سال دعاؤں میں مانگا تھا۔ آج اسے صرف اپنے رب پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ اس رب کی طرف دل نے رخ موڑ لیا تھا جس نے وہ سب عطا کیا جو اس نے مانگا تھا، اور اس کا دل چیخ چیخ کر اس کو بتلا رہا تھا کہ یہ تیرا یقین اور تیرے صبر کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے رب پر کیا ہے۔ آج تیرے رب نے اپنی قدرت دکھا دی کہ میں ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ دیکھ میری بندی، آج تیرے سارے شکوے کہاں گئے؟ آج میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ آج اس کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو گیا تھا اور دل نے اللہ کی محبت میں ہتھیار ڈال دی تھی کہ اس رب کی محبت ہی اصل محبت ہے۔